لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صلوات الله محمد. سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیہ کریمہ، جس میں پروردگار نے مومنین کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے اور مومنین کو ایک ایسے مقام پر لا کے رکھا ہے کہ پروردگار خود مومنین سے معاملہ کر رہا ہے، خرید و فروش. اللہ نے مومنین سے ان کے نفسوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کی ہے. مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، قتال کرنے والے ہیں، اور قتل کرتے بھی ہیں، پھر شہید ہو جاتے ہیں. فیقتلون ویقتلون. اور اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ وہ لوگ کون ہے کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، اور جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے اس کے لیے بشارت خوشحالی کا باعث ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اس آیت کے ذیل میں ہماری جو گفتگو شروع ہوئی، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے شہادت کے دن سے جو ہماری گفتگو شروع ہے، اور اس دن اس آیت کا مصداق کے طور پر آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ ذات کی جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا اور قتال بھی کیا، اور یہاں تک کہ راہ خدا میں قتال کرتے کرتے خود مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر رکھا تھا. امیر المومنین کے جہاد اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجاہدانہ زندگی کے بہت سارے ابواب ہیں، بہت سارے باب ہیں. ان چند دنوں میں شاید میں وہ سارے باب نہیں کھول سکوں آپ کی خدمت میں، یا اشارہ حد اقل کچھ باتوں کی طرف ہوتا رہے گا. ایک باب جس میں امیر المومنین اسلام نے جہاد کیا، وہ اللہ کے دین کو صحیح حالت میں باقی رکھنے کا جہاد. یہ ایک بہت ہی مجاہدانہ عمل تھا،
اور اگر امیر المومنین کا وہ جہاد نہیں ہوتا کہ البتہ اس جہاد میں جناب امیر المومنین کے ساتھ ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہا بھی پوری طریقے سے شریک تھیں، اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم جہاد نہ ہوتا تو آج دین اسلام کی حقیقت معلوم نہ رہ جاتی، باقی نہ رہتی۔ اور دین اسلام کی اگر صحیح حقیقت تک پہنچنا ہے تو بھی راستہ وہی ہے کہ امیر المومنین جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان کی اس راہ کو تلاش کیا جائے کہ جس راہ پر انہوں نے جہاد کیا اور کوششیں کی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد سے جو دین کو خطرات لاحق ہوئے، سب سے بڑا جو خطرہ لاحق تھا وہ انحراف کا خطرہ تھا، یعنی دین میں انحراف پیدا ہو جانا۔ انحراف کا مطلب یعنی دین میں تبدیلی واقع کر دینا، جو اس کے پہلے دوسرے بہت سارے دین میں جو اللہ کی طرف سے دین آیا تھا، دوسرے دین میں بھی یہ تبدیلیاں واقع ہو چکی تھیں، لیکن دوسرے دین کی تبدیلی میں اور اسلام کی تبدیلی میں فرق یہ تھا کہ اس کے پہلے جو ادیان میں جو دین میں تبدیلی ہوئی تھی تو بعد میں اس کے اصلاح کی گنجائش تھی، کیونکہ بعد میں کوئی دوسرا نبی آنے والا تھا، دوسری کتاب آنے والی تھی، لہذا دوسرے نبی اور دوسرے کتاب کے ذریعے سے اصلاح کی جا سکتی تھی، انحراف کو واپس پلٹایا جا سکتا تھا۔ لیکن رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے، اور وہ خطرہ جو دیگر انبیاء کے لیے تھا وہ خطرہ آج بھی جاری ہے۔ انحراف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ لوگ کیوں دین میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ جان کی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، کچھ لوگ بغیر جانے بوجھے ہوئے بغیر سمجھے ہوئے دین میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ کام وہ سینکڑوں سال، دسیوں سال سے، بیسیوں سال سے انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ کام ان سے چھوٹنا مشکل ہوتا ہے۔ مثلا ایک انسان اگر کوئی کام 30 سال سے 40 سال سے انجام دے رہا ہے اور اس سے کہا جائے کہ یہ کام چھوڑ دو، یہ طریقہ چھوڑ دو، یہ کلچر چھوڑ دو، یہ فکر چھوڑ دو، تو یہ اس کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے، آسانی سے وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری طرف سے ادھر اسلام آیا تو بہت سارے لوگوں نے اسلام کو بھی قبول کر لیا، ایک طرف سے اسلام کو قبول کر لیا، دوسری طرف سے وہ فکریں، وہ کلچر، وہ باتیں، وہ خیالات جو ان کے پہلے سے تھے اس کا چھوڑنا بھی بہت ہی مشکل کام تھا۔ تو ایک نیچرل طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی پرانی باتوں کو آ کر اسلام کے نام پر یا نئے دین کے نام پر بیان کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ چھوڑ نہیں پاتے۔ چھوڑنے والا کام بہت مشکل کام، واقعاً مشکل کام ہے، یعنی حق کو جان لینے کے بعد کوئی آ کر اپنے اندر تبدیلی پیدا کر دے اور اپنے پرانے خیالات، نظریات، فکروں کو چھوڑ دے، پرانے کلچر کو چھوڑ دے، یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بہت ہی بڑا ارادہ چاہیے، بہت ہی بڑا ایمان چاہیے، بہت ہی بڑی طاقت چاہیے، تب انسان چھوڑتا ہے۔ عام آدمی نہیں چھوڑ پاتا اس کام کو۔ تو انحراف کا خطرہ ہر وقت اس لیے ہوتا ہے چونکہ بہت سارے لوگ ایک زندگی جی چکے ہوتے ہیں، ایک انداز سے زندگی جی چکے ہوتے ہیں، ایک طرح کے خیالات، کلچر، فکریں ان کی پہلے سے بنی ہوئی ہیں، اب نئے نئے مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمان کو بھی بہت اچھی، اسلام کو بھی بہت اچھی طریقے سے ابھی سمجھا نہیں ہے، تو وہ پرانی چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پرانی چیزوں کو اسی کفر کی حالت میں انجام بھی نہیں دے سکتے، تو پھر کیا کرتے ہیں، ان اپنی پرانے خیالات، پرانی فکروں کو آ کر اسلام کا رنگ دینا شروع کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہو چکے ہیں، اسلامی شکل دینا شروع کرتے ہیں، اس کو اسلامائز کرتے ہیں۔ یعنی بات تھی کفر کے زمانے کی، بات تھی آپ اپنے آباء و اجداد کی، بات تھی اپنے فکر کی، لیکن چونکہ ہم نے اس کے ساتھ بہت سالوں تک زندگی گزاری ہے اور ہم سے نہیں چھوٹنے والی ہے، اور دوسری طرف سے ہم نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے، تو اپنی سابقہ ساری باتوں کو آ کر اسلام کا رنگ چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں سے انحراف کا راستہ کھلتا ہے۔ توجہ فرمائیں، انحراف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ انحراف تو سب سمجھ رہے ہیں نا، یعنی دین میں تبدیلی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ تبدیلی پیدا ہونے کی اصلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی پرانی فکروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دین بھی آ کر نیا قبول کر چکے ہیں، تو جو چیز چھوڑی نہیں جائے گی اس کو کیا کریں گے؟
آ کر نئے دین کی رنگ میں اس کو رنگنا شروع کر دیں گے، اس پہ اسلام کا رنگ چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہاں سے سب سے بڑا خطرہ جو پیدا ہوتا ہے وہ انحراف کا خطرہ، دین میں انحراف، یعنی اپنی باتیں لوگ لا کر دین میں ڈالنا شروع کرتے ہیں. لہذا کبھی یہ بات جان بوجھ کر انجام دی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی بہت سارے لوگ جان بوجھ کر بھی انجام نہیں دیتے، انجانے میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ پچھلی چیزیں نہیں چھوڑ سکتے اور دین بھی لے کے چلنا ہے. تو دونوں چیزوں کو جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں چیزوں کو ملانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جو ہماری پچھلی باتیں ہیں، پچھلی فکریں ہیں، پچھلا کلچر، اس کو اسلامی رنگ دے دیا جائے. یہ خطرہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا، یہ خطرہ پہلے انبیاء کے زمانے میں بھی بہت زیادہ تھا، اور یہ خطرہ ہمیشہ باقی ہے. یہ خطرہ ہمیشہ موجود ہے کہ ہر ایک انسان ایک خاص فکر رکھتا ہے، ایک خاص خیال رکھتا ہے، اور اتنی زیادہ جرات نہیں رکھتا کہ آگے کہے کہ ہم صحیح اسلام کو قبول کرتے ہیں تو اپنی پرانی ساری باتوں کو چھوڑ دیں گے. اتنی طاقت سب لوگوں میں نہیں ہوتی، اتنا حوصلہ سب لوگوں میں نہیں ہوتا. سب لوگ سلمان نہیں بن سکتے، سب لوگ ابوذر نہیں ہیں. تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی پرانی باتوں کو اگر اسلامی رنگ دینا شروع کرتے ہیں. اس خطرے سے بچایا کیسے جائے اسلام کو؟ وہ پہلے زمانے میں کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ خطرہ لاحق تھا، لوگ آ کر تبدیل کرتے تھے، لیکن بعد کے نبی آ کر اسے بچا لیتے تھے، دوسرا دین لاتے تھے، دوسرا مذہب لاتے تھے. دین تو ہمیشہ اسلامی تھا، لیکن دوسرا مذہب لا کر، کتاب آتی تھی، اللہ کا حکم آتا تھا، آ کر اصلاح کرتے تھے. اب رسول اللہ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی امام، اب امامت کا سلسلہ شروع ہے، اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. اب اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری امامت کے اوپر آتی ہے، اور امامت میں سب سے پہلے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ اس طرح کے خطرات سے دین کو محفوظ رکھنا ہے. اور یہ کام آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ جان کر، کچھ لوگ نہ جانے میں، وہ آسانی سے چھوڑنے والے نہیں. ان کے مقابلے میں جہاد کرنا پڑے گا. جہاد ضروری نہیں کہ تلوار سے کرنا پڑے. امیر المومنین کو ایک بہت ہی عظیم جہاد اور ایک بہت ہی بڑا جو جہاد کرنا پڑا ہے، وہ جہاد یہ تھا کہ دین کی صحیح شکل کو محفوظ رکھنا. اور یہ جہاد آج بھی جاری ہے عزیزو. دین کی صحیح شکل کے بچانے کا جہاد آج بھی جاری ہے. راہ امیر المومنین آج بھی جاری ہے. امیر المومنین کا طریقہ آج بھی باقی ہے. امیر المومنین کا وہ انداز آج بھی باقی ہے کہ جب بھی کوئی دین کی صحیح شکل کی حفاظت کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے تو اس کا جہاد امیر المومنین کے جہاد سے جا کر مل جاتا ہے، یعنی اس کا سلسلہ وہاں سے جا کے ملتا ہے. امیر المومنین کے جہاد بہت ہی عظیم جہاد تھا، لیکن ایک عام انسان ایک عام جہاد کر سکتا ہے، اپنے اعتبار سے جہاد کر سکتا ہے کہ دین کی وہ صحیح شکل کس طرح سے محفوظ کی جائے. کیا پیش آنے والا تھا؟ سب سے بڑی مشکل جو پیش آئی وہ امیر المومنین کے رسول اللہ کے فوراً بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا. خلافت یعنی مسلمانوں کی خلافت، الہی خلافت کی بات یہاں نہیں چل رہی ہے. مسلمانوں کی ایک خلافت، خلیفۃ المسلمین کہتے بھی ہیں، سب یہی کہتے ہیں خلیفہ خدا. حتیٰ اہل سنت بھی آگے نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے. خلیفۃ المسلمین کا جب دور شروع ہوتا ہے تو رسول اللہ کی حکومت کا اثر یہ تھا کہ فوری طور پر کوئی بڑی تبدیلی نہیں نظر آتی، لیکن دھیرے دھیرے تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ دھیرے دھیرے جو تبدیلی ہوتی ہے، اتنی خاموش تبدیلی ہوتی ہے، اتنی ملائم طریقے سے یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ تبدیلی ہو رہی ہے. بہت توجہ فرمائیں. اس کی بہت اچھی مثال دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ ٹرین پہ سفر کر رہے ہوں، ٹرین کی پٹری ادھر نہیں ہے نا، تو اس لیے آپ شاید ٹرین کا سفر کم کرتے ہوں. ٹرین کا جب آپ سفر کرتے ہیں، ٹرین ایک جگہ ایک اسٹیشن سے باہر نکلتی ہے کہ باہر نکلنے کے بعد ممکن ہے کہ ایک ٹرین جانے والی ہو ساؤتھ کی طرف، دوسری ٹرین جانے والی ہو بالکل نارتھ کی طرف، لیکن نکلی ہے ایک اسٹیشن سے ساتھ ساتھ، اور آگے جانے کے بعد تھوڑا سا صرف چند ملی میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے سینٹی میٹر میں کہ یہ ٹرین آ کر ٹریک کو چینج کرتی ہے.
ٹریک تبدیل کرنے کے بعد ممکن ہے ایک ٹرین اپنا تھوڑا سا ٹریک تبدیل کرنے کے بعد بالکل ساؤتھ کی طرف چلی جائے اور دوسری ٹرین وہی تھوڑا سا ٹریک تبدیل کرنے کے بعد نارتھ کی طرف چلی جائے. جب وہ ٹرین اپنا ٹریک چینج کر رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں بچوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے. اب چونکہ یہاں پر پٹریاں نہیں بچھی ہوئی ہیں، شاید بعض بچوں نے نہیں دیکھا ہو. اگر جو لوگ سفر بھی کرتے ہیں تو ان کو فرصت نہیں ہوئی جا کر نیچے دیکھیں کہ ٹرین کیسے ٹریک اپنا چینج کرتی ہے. اچھا ہے کبھی اٹھا کر اپنے بچوں کو جا کر دکھائیں کہ دیکھو بیٹا، جب ٹرین اپنی پٹری تبدیل کرتی ہے تو ایک تھوڑی سی آواز آتی ہے. اگر آپ ایئر کنڈیشن ڈبے میں بیٹھے ہوئے تو شاید آپ کو آواز بھی سنائی نہیں پڑے. اگر عام ڈبے میں بیٹھے ہوئے تو تھوڑی سی ایک آواز سنائی پڑے گی. اگر سو رہے ہو تو آپ متوجہ بھی نہیں ہو کہ ٹرین نے اپنا ٹریک تبدیل کر لیا ہے اور وہ ٹرین جو سیدھی چل رہی تھی ابھی ساؤتھ کی طرف جا رہی ہے اور دوسری ٹرین اپنا ٹریک چینج کر کے نارتھ کی طرف چلی جا رہی ہے. فاصلہ دونوں کے درمیان میں کتنا؟ ساؤتھ اور نارتھ کا فاصلہ ہے نا. لیکن جب یہ ٹریک اپنا تبدیل کر رہی تھی تو بہت ہی کم سینٹی میٹر کا فاصلہ تھا، ملی میٹر کا فاصلہ تھا. ایک ہلکی سی آواز ہوئی تھی. اس ہلکی سی آواز میں جو لوگ غافل تھے، جو لوگ بات کر رہے تھے، جو لوگ متوجہ نہیں تھے، جو لوگ سو رہے تھے، ان کو احساس بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ ٹرین نے ٹریک چینج کر دیا ہے. لیکن 10 گھنٹہ 20 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ کچھ لوگ نارتھ چلے گئے، کچھ لوگ ساؤتھ چلے آئے. تبدیلی اتنی تھوڑی سی ہوئی تھی. ابھی اپنے بچوں کو جا کر اور اپنے بچوں کے ذریعے سے خود کو بھی سمجھائیں کہ جب ٹریک میں تبدیلی آتی ہے، دین کے ٹریک میں تبدیلی آتی ہے تو شروع میں وہ تبدیلی بہت ہی نامحسوس ہوتی ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ باتیں تو دین ہی کی ہو رہی ہیں، کام تو دین ہی کی ہو رہا ہے، درس تو دین ہی کی ہو رہا ہے، باتیں تو دین کی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہمارا دین کا چل رہا ہے. لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ دین کا کام تو چل رہا ہے لیکن ٹریک تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے، ٹریک چینج ہو گیا ہے. ابھی تھوڑا سا چینج ہوا ہے. یہ شاید 20 سال بعد معلوم ہوگا کتنا زیادہ چینج ہوا تھا، کتنی دور چلے گئے. شاید 50 سال بعد معلوم ہوگا کتنی دور تک ہمیں پہنچا دیا گیا ٹریک کو تبدیل کرنے کی وجہ سے. یہ ہمیشہ ہوتا رہتا. تاریخ میں اتنے سارے فرقے جو بنتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں؟ ایک بیک کوئی فرقہ اگر گمراہ نہیں ہو جاتا، تھوڑا سا ٹریک اپنا تبدیل کرتا ہے اور یہ ٹریک چینج کرنے کے بعد بڑھتے 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 کہاں پہنچتا ہے؟ ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے، نیا فرقہ بن جاتا ہے. ابھی بھی بہت سارے فرقے بننے کے امکان ہمارے اپنے تشیع میں نظر آ رہے ہیں. 3-4 فرقہ تو بالکل سامنے دکھ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ 10 سالوں میں 20 سالوں میں الگ فرقہ بن جائے. بعض جگہوں پہ بن چکا ہے، یعنی اس حد تک بن چکا ہے کہ ایک دوسرے کی نمازوں میں شرکت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے قریب نہیں آنا چاہتے، ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں آنا چاہتے. بعض جگہوں پہ دھیرے دھیرے ایسے حالات شاید آپ کو بھی نظر آنا شروع ہو جائیں. یعنی ٹریک جب تبدیل ہوتا ہے تو بہت ہی دھیرے سے تبدیل ہوتا ہے، بہت ہی آہستہ تبدیل ہوتا ہے. پورے سال ہم دین کی باتیں کر رہے ہوتے لیکن ہمیں ممکن ہے احساس بھی نہیں ہو کہ ہمارا ٹریک چینج ہو رہا ہے، ہم دور ہو رہے ہیں، ہم راہ مستقیم سے کسی اور طرف جا رہے ہیں. لیکن ہو چکا ہوتا ہے، محسوس بعد میں ہوتا ہے. لہذا جب خلیفہ اول کا زمانہ آیا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ کوئی خاص بات ہوئی ہے، کوئی بڑی بات ہوئی ہے، کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، کوئی ٹریک بہت بڑا تبدیل ہو گیا ہے. نہیں، بہت ہی آہستہ سے. خلیفہ اول کے زمانے میں کوئی بہت زیادہ خاص تبدیلی بھی نہیں آئی. طریقہ تقریباً وہی چل رہا تھا کہ جو رسول اللہ کا طریقہ تھا. بیت المال کے لیے آئے لوگ خلیفہ اول کے پاس آئے، کہا کہ بیت المال کی تقسیم میں آپ کچھ نظر کریں، تبدیل کریں، کچھ لوگوں کو زیادہ دیں، کچھ لوگوں کو کم دیں. کہا کہ نہیں بھائی، رسول اللہ کا طریقہ تھا وہی چلنے دیں، برابر برابر سب کو دینے دیں. نہیں ہو سکتا تھا، چونکہ اتنی جلدی بڑی تبدیلی نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر اتنی جلدی بڑی تبدیلی ہو جائے تو ٹرین کے گر جانے کا خطرہ ہے. اگر ٹریک کو کیا کیا جائے، دھیرے سے ٹریک کو چینج نہ کریں اور بالکل ٹرین کو جو ہے گھما دے دوسری طرف، تو ممکن ہے ٹرین الٹ جائے، گر جائے گی ٹرین. تو یہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم فوراً بڑی تبدیلیاں کریں گے تو ممکن ہے لوگ ہمارے پاس سے چلے جائیں، ہے نا، یہ خطرہ ہوتا ہے. لیکن جب اور بعد زمانہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا تو یہ ٹرین، یہ امت کی ٹرین اور امت کا سفر اصل اسلام سے دور ہوتا چلا گیا. توجہ فرمائیں،
میں نے پہلے عرض کیا کہ طنز کرنے کی ہماری عادت نہیں ہے، نہ اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، لیکن حقیقتیں بیان کرنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جہاد جو کرنا تھا وہ یہ کرنا تھا کہ امت کی پٹری جو تبدیل ہو رہی تھی اور امت کا سفر جو تبدیل ہو رہا تھا اور ٹریک چینج ہو رہا تھا، امت کو اگر پوری طریقے سے صحیح ٹریک کی طرف واپس آنا اس وقت ممکن نہیں تھا، تو کم سے کم یہ بتاتے رہے امیر المومنین کہ تمہارا اصلی راستہ کیا ہے، اور اسی کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے۔ سب سے پہلی قربانی اسلام کی حفاظت اور اسلام کو صحیح راستے پر باقی رکھنے کی سب سے بڑی قربانی جو پیش کی گئی وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قربانی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بی بی نے بہت ہی عظیم قربانی دی۔ بی بی کو معلوم تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو کہ یہ قربانی دینے کا نتیجہ کیا ہوگا، شاید بعد میں اگر ہم چند جملے مصائب کے پڑھیں تو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور پھر امیر المومنین کا 25 سالہ جہاد دور خلافت میں، ایک جہاد امیر المومنین کا یہ تھا 25 سالوں میں، 24.5 سالوں میں، کہ اسلام کی صحیح شکل کی حفاظت کرتے رہے، بقائے اسلام کا جہاد۔ امام کی مجاہدانہ زندگی یہ تھی کہ صحیح اسلام لوگوں تک پہچنواتے رہیں، اور اتنا پہچنوایا امیر المومنین نے کہ خلیفہ سوم کے زمانے تک آتے آتے لوگوں کو، عام لوگوں کو، سب کو یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ ٹریک جو 25 سال پہلے تبدیل ہوا تھا ابھی ہمیں کہاں تک پہنچا چکا ہے، کہاں تک پہنچا چکا ہے۔ 25 سال پہلے امیر المومنین آ کر کہہ رہے تھے کہ غلط ہوا ہے، رسول اللہ نے میری خلافت کا اعلان کیا ہے، آ کر بیعت کرو، تم غلط کر رہے ہو۔ جناب زہرا ایک ایک دروازے پر جاتی تھی رات کی تاریکی میں، کھٹکھٹاتی تھی، بتاتی تھی کہ ٹریک چینج ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، لیکن اتنا غیر محسوس تھا کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لوگوں کو، لوگ احساس نہیں کر پا رہے، نہیں دین کی باتیں تو ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، روزے ہو رہے ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کے نام پر لڑائی بھی ہو رہی ہے، جنگ بھی ہو رہی ہے، جہاد بھی ہو رہا ہے، حج بھی ہو رہا ہے، ہم سارے اعمال انجام دے رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں جیسے ہم آج کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، پھر کچھ نہیں ہوا کوئی، اب ٹھیک ہے بیعت کر چکے ہیں۔ آگے کہتے تھے، دروازہ کھولتے تھے کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے، حق تو علی ابن ابی طالب کا ہے، لیکن اب بیعت کر چکے ہیں تو چھوڑیں، رہنے دیں، جانے دیں۔ یعنی یہ مسئلہ ان کو بہت ہی معمولی مسئلہ نظر آ رہا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ غافل تھے، سو رہے تھے، خبر نہیں تھی کہ یہ جو ہلکی سی تبدیلی ہوئی ہے بعد میں یہ تبدیلی کہاں تک جانے والی ہے۔ لیکن جاتے جاتے وقت کے گزرتے جب صرف 25 سال گزرے، 25 سال بعد پوری امت مسلمہ کو معلوم ہو گیا کہ اس تبدیلی کا نتیجہ کہاں تک پہنچا۔ تو جو ہے آپ نے اس تبدیلی کا اثر کہاں تک پہنچا، ہوا کیا؟ پھر امیر المومنین کا جہاد جاری تھا، جہاں بھی اسلام کو ضرورت پیش آتی تھی۔ آپ کو 2-4 واقعے سنائے جاتے ہیں، لیکن یہ 2-4 واقعے ایک تو لکھے بھی بہت کم گئے ہیں، لیکن پھر بھی واقعے بہت لکھے گئے ہیں، 20 واقعات ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ واقعات ہیں، آپ 2-4 سنتے ہیں، لیکن سارے واقعات نہیں لکھے گئے، تاریخ میں بہت ساری چیزیں نہیں آئیں، لیکن اس 24 سال میں جہاں بھی اسلام کی حقیقت کو بچانے کے لیے ذرہ برابر ضرورت ہوتی تھی، امیر المومنین بالکل مجاہدانہ انداز سے آ کر وہاں جہاد کرتے تھے۔ جہاد یعنی تلوار چلاتے تھے، لیکن اسلام کا دفاع کرتے تھے، یہ جہاد تھا، حکومت کے مقابلے میں اسلام کا دفاع کرتے تھے۔ بس ساری چیزوں میں دھیرے دھیرے تبدیلی آنا شروع ہوئی، اتنا تبدیلی آ گئی کہ رسول اللہ نے آ کر سب کو ایک کیا تھا۔ ابھی دیکھیں اس تبدیلی کے اثرات ابھی تک باقی ہیں ہمارے اوپر۔ برات کا معنی کیا ہے؟ تبرہ کے معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں جو غلط تبدیلی ہوئی تھی اس کے اثرات کو اپنے درمیان سے مٹائیں۔ تو جو ہمارے ہیں تبدیلی کیا ہوئی تو رسول اللہ نے آ کر سارے انسانوں کو ایک جیسا قرار دیا، انسان سب ایک جیسے ہیں۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ پاکیزہ ہوگا وہی اللہ کے نزدیک زیادہ محترم ہے، باقی کوئی معیار نہیں، نہ دولت معیار ہے، نہ پیسہ معیار ہے، نہ گھر معیار ہے، نہ خاندان معیار ہے، کوئی بھی چیز معیار نہیں ہے۔ سادات ہو، غیر سادات ہو، خواجہ ہو، غیر خواجہ ہو، یہ کوئی بھی اسلام کا معیار نہیں ہے۔
فقط سادات کو ایک احترام اس لیے عطا ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ سے ان کو نسبت حاصل ہے، وہ بھی اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ غیر سادات کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کی نسبت کی بنیاد پر ان کا احترام کریں، لیکن سادات کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آ کر کہیں کہ تم میرا احترام کرو۔ دیکھیں یہ فرق ہے، ان دونوں فرق کو محسوس کریں۔ سادات محترم اگر یہاں پہ موجود ہیں، سادات کو خود یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آ کر کہیں کہ میرا احترام کرو، میرا احترام کرو، میں خاص ہوں، نہیں، یہ حق رسول اللہ خود کو بھی نہیں دیتے تھے۔ رسول اللہ اپنا احترام نہیں کراتے تھے، امیر المومنین خود اپنا احترام نہیں کرنے دیتے تھے۔ کئی واقعات موجود ہیں، امیر المومنین گزر رہے تھے، کچھ لوگ امیر المومنین کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ میں نے سیرت کی پوری بحث کی ہے بامبے میں اس سے پہلے۔ کچھ لوگ امیر المومنین کے ساتھ ساتھ چلے، امیر المومنین پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا کہاں جا رہے ہیں، تمہیں کوئی کام ہے میرے ساتھ؟ کہا نہیں کوئی کام نہیں ہے، میں تو فقط اس لیے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ چلنا، آپ کا احترام۔ کہا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے کام انجام دو، جاؤ نکلو یہاں سے۔ یہ بات ہم نہیں پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ ہم کو بھی اچھا لگتا ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں، نہیں یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ امیر المومنین نے کہا کہ نہیں ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ اپنے کام انجام دو۔ ایک وقت امیر المومنین جنگ صفین میں جا رہے تھے، شہر انبار سے گزرے، وہاں پر کچھ یہودی کرسچن لوگ آئے اور انہوں نے آ کر امیر المومنین کا احترام کرنا شروع کیا، اپنے اعتبار سے احترام کرنا شروع کیا۔ امیر المومنین نے ان کو پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ جھک جھک کر احترام کر رہے تھے۔ کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اپنے بزرگوں کا اس طریقے سے احترام کرتے ہیں۔ کہا کہ تمہارے اس احترام سے تمہارے بزرگوں میں کوئی بڑائی نہیں پیدا ہوتی، لیکن تمہارے اندر ذلت پیدا ہو جاتی، اس طریقے سے احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح میرا احترام نہیں کرو۔ جناب سلمان آئے رسول اللہ کے پاس اور آ کر ہاتھ چومتے چومتے پیروں کی طرف گرنے لگے۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم اپنے احترام کر رہے ہیں، ایران کے رہنے والے اپنے اعتبار سے۔ کہا کہ نہیں، اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ خود بھی اپنا احترام نہیں کراتے تھے۔ کبھی انشاءاللہ توفیق و تفصیل سے رسول اللہ کی سیرت پڑھی جائے، حتیٰ رسول اللہ اتنا خیال کرتے تھے کہ جب لوگوں کے درمیان میں آ کے بیٹھے تو کوئی الگ مخصوص جگہ نہیں ہو کہ رسول اللہ فلاں اونچی جگہ پر بیٹھیں گے، نہیں، لوگوں کے درمیان میں جہاں پر جگہ ہوتی تو وہاں رسول اللہ آ کر بیٹھ جاتے تھے، تاکہ الگ سے کوئی جگہ بھی نہیں ہو۔ تو رسول اللہ یا ائمہ خود اپنا کبھی احترام نہیں کراتے تھے۔ سادات کے لیے نہیں کہ سادات خود کہیں کہ تم میرا احترام کرو، کبھی کبھی آگے لڑنے لگتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میرا احترام کرو۔ البتہ یہ بات سادات بیان کرے تو زیادہ بہتر ہے، میں جو خود سید نہیں ہوں لہذا میں نہیں بیان کروں تو اچھا ہے، چونکہ کہیں ممکن ہے کوئی اور فیلنگ نہ ہو، لیکن ہم اصل اسلام کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں غیر سید کے لیے اس اعتبار سے چونکہ سادات جناب زہرا سے منسوب ہیں، سادات رسول اللہ سے منسوب ہیں، غیر سید آ کر ان کا احترام کریں، لیکن وہ خود اپنے احترام کے لیے تقاضا نہیں کریں، کیونکہ اسلام میں معیار کیا ہے؟ اسلام میں معیار یہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ پاکیزہ ہے اتنی زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ یہ سارے معیار آ کر رسول اللہ نے قائم کیے تھے، رسول اللہ نے صرف باتیں نہیں کی تھی اس کی، رسول اللہ نے یہ کر کے دکھایا تھا۔ لوگوں نے بہت اعتراض کیا کہ یہ کالا حبشی غلام جس کو اتنے کبھی کپڑا نہیں پہنتا تھے، کالا حبشی غلام ہے جس کے جسم سے بدبو آتی ہے، جس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، یہ رسول اللہ کا مؤذن کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم قریش کے لوگ ہیں، ہم عرب لوگ ہیں۔ رسول اللہ نے کہا جب تک بلال اذان نہیں دیں گے میں نہیں آتا نماز پڑھانے کے لیے۔ کر کے دکھایا رسول اللہ نے، یہ فقط کہا نہیں، رسول اللہ نے سارے باطل معیاروں کو آ کر توڑ دیا تھا، لیکن رسول اللہ کے بعد پھر وہ دھیرے دھیرے معیار پلٹنا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا خلیفہ اول کے زمانے میں وہ زیادہ نہیں پلٹا، لیکن خلیفہ دوم کے زمانہ آیا تو بہت بڑی جنگ ہوئی ایران سے، اور ایران کی جنگ جیتنے کے بعد اذان ہو رہی ہے نہیں، ایران کی جنگ جیتنے کے بعد بیت المال میں بہت زیادہ دولت آ گئی، مال بہت زیادہ آ گیا، بیت المال میں مال بہت زیادہ بڑھ گیا۔ لوگوں نے آ کر خلیفہ دوم نے آ کر لوگوں سے مشورہ کیا کہ اتنا سارا مال آ گیا اس کو کیا کریں؟ لوگوں نے مشورہ دیا کہ جو لوگ بزرگ ہیں ان کو زیادہ دیا جائے، جو لوگ معمولی ہیں ان کو کم دیا جائے، جو لوگ بیچ کے ہیں ان کو تھوڑا اور زیادہ دیا جائے۔ یہ مشورہ دیا اور یہ مشورہ قبول کر لیا گیا۔ یہاں پہ امیر المومنین کا جہاد شروع ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی سیرت کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ تو جو ہے آپ نے یعنی امیر المومنین کا جہاد فقط تلوار کا جہاد نہیں ہے کہ وہ بھی بہت ہی عظیم جہاد ہے،
امیر المومنین کو یہاں جہاد ہے، امیر المومنین وہاں پر روکنا چاہا لیکن وہ بات نہیں رکی، آگے چل پڑی بات۔ پہلی مرتبہ دفتر بنائے گئے، دیوان بنائے گئے، دیوان میں سب کے نام لکھے گئے، جتنے بھی لوگ وہاں پر مسلمان تھے شہروں میں سب کے نام لکھے گئے کہ فلاں کو اتنا ملے گا درہم، فلاں کو اتنا درہم ملے گا، فلاں کو اتنا درہم ملے گا۔ یہ وقتی طور پر لوگوں کو زیادہ محسوس نہیں ہے کوئی بڑی بات ہو رہی، چند پیسوں کی تو بات ہے، لیکن یہ وہی ٹریک کی تبدیلی تھی عزیزو، یہاں سے ٹریک چینج ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اتنا لکھا گیا کہ مہاجرین کو زیادہ ملے، مہاجرین کو غیر مہاجرین پر فضیلت دی گئی۔ مہاجرین سمجھ رہے ہیں سب لوگ، یعنی جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ بدر میں جو لوگ شرکت کی تھی ان کو زیادہ پیسہ ملے، جو غیر بدر والے ہیں ان کو کم ملے، عرب کو غیر عرب پر زیادہ ملے، قریش کو غیر قریش پر زیادہ ملے، بہت سارے طبقے بنائے گئے، الگ الگ طبقے بنائے گئے۔ مہاجرین کو انصار سے زیادہ ملے، انصار کو عام عربوں سے، انصار یعنی جو مدینے کے نصرت کرنے والے، انصار کو عام عربوں سے زیادہ ملے، عام عربوں کو غیر عربوں پر، ایرانی جو لوگ تھے موالی ان پر زیادہ ملے، یہاں تک کہ رسول اللہ کی بیویوں کے بھی الگ الگ نام لکھے گئے، کہا وہ بیوی جو عرب ہے اس کو زیادہ پیسہ ملے، وہ بیوی جو عرب نہیں ہے اس کو کم پیسہ ملے۔ ممکن ہے یہ آج ہم بھی کر رہے ہوں، اور یہ اگر کر رہے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ یہ ان سے تولا کر رہے ہیں، تبرہ نہیں کر رہے ہیں۔ برات کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو قبول نہ کیا جائے جو غیر اسلامی عمل شروع ہوا ہے رسول اللہ کے بعد۔ برات عمل کا نام ہے، برات زندگی بھر کے، لیکن میں نے عرض کیا برات چند لمحوں کے لیے زبان استعمال کرنے کا نام نہیں ہے، وہ بھی ہے اپنی جگہ پہ، زبان سے بھی اظہار ہونا چاہیے، اور بہترین برات یہی ہے جو آپ نمازوں میں کرتے ہیں، جو ہم خطبوں میں کرتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں پر، رسول اللہ کے دشمنوں پر، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت۔ بہترین برات یہ جس کا جو ہمیں سکھایا گیا ہے، بہترین برات ہر جگہ جب بھی کوئی خطبہ پڑھتے ہیں، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ، برات کی بہترین شکل۔ لیکن فقط زبان کی برات کافی نہیں ہے، برات یعنی عمل سے بیزار ہو جانا۔ کون سے عمل سے؟ ہر باطل عمل سے بیزار ہو جانا، جو بھی باطل عمل انجام پایا ہو اس سے بیزار ہونا ہے۔ فقط آپ کو بیزار نہیں ہونا ہے، ہر مسلمان کو بیزار ہونا ہے۔ جہاں بھی رسول اللہ کے سیرت کے خلاف عمل انجام دیا گیا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بیزار کرے، دور کرے، تاکہ رسول اللہ کی سیرت کی طرف پلٹے۔ وہ ابو العلا مودودی نے آ کر پوری کتاب لکھ ڈالی، پتہ نہیں شاید آپ لوگوں میں پڑھی ہو کسی نے کتاب، یعنی دھیرے دھیرے وہ جو ٹریک تبدیل ہوا تھا یہاں تک پہنچا کہ ابو العلا مودودی کی فریاد بلند ہو گئی، کہا کہ خلافت کو حکومت اور ملوکیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ نام لکھی خلافت اور ملوکیت، موٹی کتاب ہے خلافت اور ملوکیت۔ یہ ملوکیت کی کتاب پہ سارا اعتراض ان کا جو بہت زیادہ ہے وہ خلیفہ سوم کے اوپر ہے۔ ابو العلا مودودی جو اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، ابھی یہی پچھلے صدی میں گزرے ہوئے ہیں۔ کیا ہوا، کہاں سے شروع ہوا؟ جب خلیفہ دوم کا زمانہ آیا تو انہوں نے کیا کیا، اس طرح سے تقسیم کر دیا، پورے دیوان دفتر بنے ہوئے تھے، دفتر میں لوگوں کے نام دیکھے جاتے تھے، یہ لکھے دیکھا جاتا تھا ان کو کتنا ملنا ہے، اس اعتبار سے بیت المال سے ان کو دے دیا جاتا تھا۔ اور آگے بڑھتے بڑھتے جب خلیفہ سوم کا زمانہ آیا، خلیفہ اول کے زمانے میں ایک تبدیلی ہوئی تھی، اور وہ کیا تھی؟ بیت المال میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بیت المال کا انداز وہی تھا جو رسول اللہ کا انداز تھا، لیکن ایک تبدیلی ہوئی تھی مالی، وہ یہ کہ خمس کا حق جو اہل بیت کو ملتا تھا وہ خمس کا حق روک دیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہوئی تھی، اور یہ حق ایک چھین لیا گیا تھا۔ خمس کا حق رسول اللہ ہی کے زمانے سے شروع ہوا تھا، جنگ بدر ہی سے خمس کا حق شروع ہوا تھا۔ خمس کی آیت جنگ بدر کے بعد ہی نازل ہوئی تھی، اور جنگ بدر کے بعد امیر المومنین کو ایک اونٹ ملا تھا غنیمت کے طور پر، یعنی جنگ میں جو غنیمت ملی تھی ایک اونٹ غنیمت کے طور پر ملا تھا، اور ایک اونٹ امیر المومنین کو خمس کا حق ملا تھا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ مسلسل جنگوں میں سے خمس کا حق اہل بیت کو دیتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے حق معین کیا گیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا حق تھا رسول اللہ کے لیے اور اہل بیت کے لیے۔ یہ اللہ کا حق، رسول اللہ کا حق، ذی القربہ کا حق تھا جو ملتا تھا رسول اللہ کے دور میں۔ لہٰذا جنگ بدر میں ایک اونٹ امیر المومنین کو غنیمت کا ملا تھا، دوسرا اونٹ جو ہے ایک دوسرا اونٹ ملا تھا وہ خمس کا حق ملا تھا۔
البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خمس کا حق امیر المومنین کو اگر جو ملتا تھا تو امیر المومنین سے اپنے اوپر خرچ کر دیتے تھے. خمس کا حق تھا امیر المومنین کے، لہٰذا ملتا تھا، لیکن یہ حق امیر المومنین اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے تھے، مسلمانوں کی مصلحت پہ خرچ کرتے تھے. حتیٰ جب امیر المومنین کا زمانہ آیا حکومت کا اور خمس کا حق جو آیا، تو چونکہ اس زمانے میں جنگ چل رہی تھی اور امیر المومنین کے زمانے میں دوسرے ملکوں سے جنگ نہیں تھی، لہذا بیت المال میں درآمد کم تھی، انکم کم ہو رہی تھی، تو جو حق تھا امیر المومنین کا، یعنی جو امام حسن اور امام حسین اور دیگر فرزندان اہل بیت کا جو حق تھا اور خاندان بنی ہاشم کا حق تھا، امیر المومنین نے ان کی اجازت سے کہا کہ تم اپنے حق کو چھوڑ دو تاکہ یہ حق جنگ کے معاملے میں جنگ صفین میں خرچ کیا جائے. امام حسن امام حسین نے وہاں بھی اپنا حق نہیں لیا، لیکن امیر المومنین نے حاکم کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک حاکم کی حیثیت سے امام حسن امام حسین اور دیگر لوگوں سے یہ مطالبہ کیا کہ تم اپنا یہ حق چھوڑ دو، آپ اپنا یہ حق چھوڑ دیں تاکہ یہ حق خمس کا حق دوسری جگہ پر استعمال کیا جا سکے. بس پہلی خلافت کے دور میں جو بڑا کام ایک ہوا تھا وہ اہل بیت کا خمس کا حق فدق لے لیا گیا، خمس کا حق روک دیا گیا، اور مالی اعتبار سے کافی حد تک کمزوری پیدا ہو گئی کہ بعد میں امیر المومنین نے جو امور انجام دیے شاید آپ کی خدمت میں بیان ہوگی کس طریقے سے امیر المومنین نے مالی انکم کے جو ذرائع تھے، جو ریسورسز تھے، وہ کیا تھے امیر المومنین کے. خلیفہ دوم کے زمانے میں جاتے جاتے جب بہت زیادہ بیت المال آیا تو امیر المومنین کو بھی اپنا حق امیر المومنین کو بھی ملتا تھا، لیکن وہ اس وقت ملتا تھا جب وہ مطمئن ہو چکے تھے خلافت کے بارے میں اور حکومت کے بارے میں کہ اب حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خلافت اول کے زمانے میں اس لیے حق روکا گیا تھا جو کہ حکومت کو خطرہ تھا کہ اگر امیر المومنین کی مالی حالت زیادہ مضبوط ہوگی تو ممکن ہے کہ خطرات پیدا ہوں. لہذا خلافت دوم کے زمانے میں کچھ سال گزرنے کے بعد، 2-3 سال گزرنے کے بعد 15ویں صدی ہجری میں امیر المومنین کو ان کا حق ملنے لگا تھا. البتہ خمس کے طور پہ نہیں ملتا تھا، خمس کی رقم کو خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے زمانے میں عام طور سے اسلحہ خریدنے میں خرچ کیا جانے لگا. بحث ہوئی باقاعدہ اور لوگوں نے کہا کہ اس کو اسلحہ خریدنے میں خرچ کیا جائے. لیکن جب خلیفہ سوم کا زمانہ آیا تو خمس کی رقم کو وہ اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دیتے تھے. افریقہ فتح ہوا، ملینوں کی تعداد میں درہم و دینار آئے، جس میں ایک بہت بڑی رقم خلیفہ سوم نے مروان کو دے دی، خمس کی رقم. یہ تاریخی حقیقتیں، یہ اپنی کتاب سے میں کوئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ ساری باتیں خود اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یعنی جو تاریخ کی کتابیں ہیں، طبری، واقدی اور طبقات ابن سعد، ان ساری باتوں میں حوالے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کتاب بھی موجود ہے بعض، اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ پیش کریں گے. لیکن ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پر کہ یہ تبدیلی بڑی آئی. بس خلیفہ دوم کے زمانے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. جو رسول اللہ کا انداز جو تبدیل کیا گیا وہ یہ تھا کہ بیت المال کو لوگوں کو دیکھ کر، لوگوں کے درجات کو، لوگوں کے مرتبے کو، لوگوں کے خاندان کو دیکھ کر یا لوگوں کے کارناموں کو دیکھ کر کہ ان کے کارنامے بڑے ہیں، انہوں نے جنگیں زیادہ لڑی ہیں تو ان کو زیادہ مال دیا جاتا تھا. جو لوگ عام لوگ تھے، جو ایرانی لوگ تھے، جو موالی لوگ تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوتے ان کو کم دیا جاتا تھا. لوگ سمجھے کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. خاص لوگ تو بہت خوش ہوئے کہ ہم کو زیادہ دولت ملنے لگی، ہمارا حق جو ہے زیادہ ملنے لگا ہے. خوشی ہوتی ہے نا جس کو زیادہ ملتا ہے. یہاں بھی کسی کو زیادہ ملے گا، آپ تو بڑے ہیں، آپ کو زیادہ دیا جا رہا ہے تو کہ ہاں بہت اچھی بات، ہم کو بڑا سمجھا گیا، ہم کو دیا جا رہا ہے. لیکن امیر المومنین اس بات پر خوش نہیں تھے. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، طبقات ابن سعد اور طبری نے، کہ خلیفہ دوم کا یہ ارادہ تھا کہ بعد میں اس کو تبدیل کر دیں گے اور یہ غلط ہوا ہے، لیکن تبدیل نہیں کیا اور تبدیل نہیں کر سکے. یعنی ایک غلط چیز رائج ہو جاتی ہے تو تبدیل کرنا اتنا آسان کام تو نہیں ہوتا. پھر خلیفہ سوم کا زمانہ آتے آتے بات اتنی زیادہ بڑھ گئی، اس حد تک بات بڑھ چکی تھی کہ اب اصلی دولت عالم اسلام کی چند لوگوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئی اور لوگ غریب ہوتے گئے، لوگ فقیر ہوتے گئے. اس قدر دولت اپنے خاندان والوں کو، چونکہ یہ کام خلیفہ اول نے نہیں کیا تھا، اپنے خاندان والوں کو انہوں نے کچھ نہیں دیا تھا. خلیفہ دوم نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا، اپنے خاندان والوں کو انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا تھا، اپنے بیٹوں کو بھی انہوں نے کچھ نہیں دیا تھا.
اپنے بیٹے کو انہوں نے حتیٰ شورا میں بھی شامل نہیں کیا. وہ لوگ جو کمیٹی بنائی تھی 6 لوگوں کی کہ جو لوگ خلیفہ کو طے کریں گے, انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی شامل نہیں کیا. اس کی کئی وجہیں ہیں, لیکن جب خلیفہ سوم کا زمانہ آیا تو باقاعدہ طور پر ان کے آس پاس سب کے سب ان کے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے. اور ابو سفیان نے یہ جملہ کہا کہ جس طریقے سے گیند نچائی جاتی ہے اسی طریقے سے خلافت کو تو اپنے درمیان میں اب نچاؤ, خلافت سے فائدہ اٹھاؤ. اتنی دولت تقسیم کی گئی. یہ معاملہ پورا اچھی طریقے سے سمجھ لیں, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ امیر المومنین کو کتنا بڑا جہاد کرنا پڑا ہے. امیر المومنین کا جہاد کیا ہے اس کو سمجھ لیں. یہ معاشرے کی رگوں میں یہ چیز دوڑنے لگی. رسول اللہ کا انداز بالکل ختم ہو گیا. یہ پرانا سابقہ انداز واپس پلٹا دیا گیا اور پورے معاشرے میں یہ بات عام ہو گئی, نارمل بات ہو گئی کہ ہاں جو لوگ بڑے لوگ ہیں ان کو زیادہ دولت ملے گی, جو معمولی لوگ ہیں ان کو کم دولت ملے گی. امیر المومنین کو اس بات پر شدید اعتراض تھا, شدید تکلیف تھی, لیکن حکومت ہاتھوں میں نہیں تھی. خلیفہ سوم کے زمانے میں دولت چند لوگوں میں اتنی تقسیم کی گئی کہ بعض لوگوں کے بڑے بڑے محل تھے. کوفے میں بھی محل تھا, مدینہ میں بھی محل تھا, مصر میں بھی محل تھا, بصرہ میں بھی محل تھا, بغداد میں بھی محل تھا. یہی لوگ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے پہلے انجام دیے تھے. مثلا زبیر جس نے بہت ہی بڑے کارنامے انجام دیے تھے, لیکن یہاں آتے آتے اس کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں آ چکی تھیں اور بعد میں سے اور بہت بڑی تبدیلی آئی. بڑے بڑے محل بنا رکھے تھے لوگوں نے. خلیفہ سوم کا بہنوئی عبد الرحمن ابن عوف جب اس کا انتقال ہوا تو اتنی دولت تھی, اتنے ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے تھے اور اتنا سونا اور اتنی چاندی تھی کہ کاٹ کاٹ کر اس کو تقسیم کرنا پڑا کلاڑی سے, اتنا زیادہ دولت تھی. اور عام مسلمان کمزور ہوتا گیا, اس کا حق نہیں مل رہا تھا. یہاں تک کہ مصر سے یعنی ایجپٹ سے لوگ اٹھ کر آئے مدینے اعتراض کرنے کے لیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, ہمارا حق لیا جا رہا ہے. اور اسی بنیاد پر خلیفہ سوم کا قتل بھی ہوا, اسی بنیاد پر کہ مصر کے لوگ آئے ہوئے تھے اپنا حق مانگنے کے لیے. کہا کہ گورنر سب اپنے درمیان میں تقسیم کر رہا ہے اور سب کو حق نہیں دے رہا ہے, اور بہت زیادہ اعتراض کیا. تو خلیفہ سوم نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کے اس کو دیا کہ جا کر گورنر کو تبدیل کر دو اور ہم دوسرا گورنر بھیجتے ہیں. گورنر محمد ابن ابی بکر کو بنا کر بھیجا. ابھی محمد ابن ابی بکر جو بیٹے تھے ابی بکر کے, لیکن تربیت ہوئی تھی امیر المومنین کے پاس, اور امیر المومنین کے بہت ہی خاص صحابی تھے, اور امیر المومنین کے دور میں معاویہ کے لشکر کے ذریعے سے شہید کیے گئے خود مصر میں. محمد ابن ابی بکر کو خلیفہ سوم نے اپنی طرف سے گورنر بنا کر مصر بھیجا اور خط لکھ کے بھیجا کہ تم جاؤ, چھوٹا سا لشکر بھی ساتھ کیا کہ تم جاؤ اور اس گورنر کو معزول کرتے ہوئے میں تمہیں گورنر بناتا ہوں. لیکن ادھر خلیفہ سوم کا فرسٹ سیکریٹری یا وزیر اعظم جو آپ کہہ لیں, پرائم منسٹر مروان, وہ مروان کی جس کو رسول اللہ نے اپنے دور میں شہر بدر کر دیا تھا اس لیے کہ وہ آ کر اسلام کی توہین کرتا تھا, اسلام کا مذاق اڑاتا رہتا تھا. مروان اور اس کا باپ دونوں, حکم اور مروان, رسول اللہ نے اس کو شہر کے باہر نکال دیا تھا. خلیفہ اول کا زمانہ آیا, لوگوں نے کہا اسے واپس پلٹائیں, کہا رسول اللہ نے نکالا ہے تو میں واپس نہیں پلٹاؤں گا. خلیفہ دوم کا زمانہ آیا, کہا واپس پلٹائیں, کہا نہیں رسول اللہ نے نکالا تو میں واپس نہیں پلٹاؤں گا. خلیفہ سوم کا زمانہ آیا تو خلیفہ سوم نے صرف واپس نہیں پلٹایا, چونکہ بنی امیہ سے تھا اور خاندان سے تھا, لہذا مروان کو واپس بلا کر اپنی حکومت کا فرسٹ سیکریٹری بنا دیا, پرائم منسٹر بنا دیا, سب کچھ اس کے اختیار میں دے دیا. اور یہی مروان خود خلیفہ سوم کے قتل کا سبب بھی بنا, کیونکہ جب خلیفہ سوم نے گورنر تبدیل کیا مصر کا اور یہ گورنر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ لے کے چلے مصر کی طرف, ادھر مروان نے ایک دوسرا خط لکھا اور خط لکھ کے اس میں لکھا کہ جیسے ہی یہ محمد ابن ابی بکر اور یہ گروہ مصر پہنچے تو تم ان کو فوراً قتل کر دینا اور گورنر تم ہی رہنا. اور یہ ایک قاصد کو دیا, وہ تیز اونٹ رفتار دوڑاتا ہوا مصر کی طرف جا رہا تھا, لیکن جب اس کاروان کے پاس سے یہ اونٹ گزرا اور بہت تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا تھا تو لوگوں کو شک پیدا ہوا کہ نہیں معلوم کیوں اتنی تیزی سے یہ جا رہا ہے مصر کی طرف. اس کا پیچھا کیا, اس کو روکا اور بڑی مشکل سے وہ خط نکلوایا اس سے, اور نکالنے کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ گروہ اور یہ گورنر جو خلیفہ سوم کا بنایا ہوا گورنر ہے, یہ جب مصر پہنچے تو اس کو قتل کر دینا اور پورے گروہ کو قتل کر دینا اور تم اپنی طریقے سے جاری رکھنا. اور خلیفہ سوم کی انگوٹھی کی مہر مروان نے اٹھا کر لگا دی اس پر. یہ جب ان لوگوں نے خط دیکھا تو واپس پلٹے
اور واپس پلٹ کے آ کر پھر خلیفہ سوم کے گھر کو گھیر لیا اور پھر آخر تک گھیرے رکھا، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا ان لوگوں نے۔ اس قتل کی صورت میں امیر المومنین نے بہت مدد کرنا چاہیے۔ اب نجل البلاغہ آج میں نہیں لایا، ورنہ آپ کے سامنے خطبہ پیش کرتا، غالباً 204 نمبر خطبہ ہے، اگر مجھے کچھ کنفیوژن ہو رہا تو کل پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ بتا دیں گے کہ امیر المومنین اس وقت امیر المومنین کی حالت یہ تھی کہ امیر المومنین نے مدینہ شہر کو تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ مدینہ شہر سے 165 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ یمبا نام کی ایک جگہ تھی، یمبو نام کی ایک جگہ تھی کہ بہت ہی آباد سرزمین تھی، بہت سارے وہاں پر چشمے جاری تھے، اور امام نے خود بہت سارے وہاں پر کنویں کھودے تھے، وہاں پر بہت ساری زمینوں کو امام نے آباد کیا تھا، اور وہاں پر ایک بڑی پراپرٹی امام کی تیار ہو چکی تھی جس کے ذریعے سے غلاموں کو خریدتے تھے، غلاموں کو آزاد کرتے تھے، بہت سارے کام جو امام کو کرنا تھے امام انجام دیتے تھے۔ امام مدینے سے تقریباً 165 کلومیٹر یمبو جگہ پر موجود تھے۔ جب امام نے یہ سنا کہ خلیفہ سوم کے گھر کو پوری طریقے سے گھیر لیا گیا ہے تو امام وہاں سے واپس پلٹے، اور واپس پلٹ کے آ کر ان لوگوں کو سمجھانا چاہا۔ لیکن جب خلیفہ سوم کو معلوم ہوا کہ امام امیر المومنین واپس آئے ہوئے ہیں، مدینہ واپس آ گئے ہیں، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ واپس چلے جائیں اپنے یمبو جگہ پر۔ کیوں واپس چلے جائیں؟ کیونکہ امیر المومنین کو دیکھ کر لوگوں کو رسول اللہ کا دین یاد آنے لگا، لوگوں نے امیر المومنین کا نعرہ بلند کرنا شروع کیا، لوگوں نے امیر المومنین کا نام لینا شروع کیا، اور خلیفہ سوم کو زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو خلیفہ سوم نے امیر المومنین کے پاس پیغام پہنچوایا کہ آپ یہاں مدینے سے باہر نکل جائیں، اگر آپ نہیں نکلیں گے تو یہ مشکل اور بڑھتی چلی جائے گی۔ امیر المومنین واپس چلے گئے۔ امیر المومنین جب واپس چلے گئے اور یہ لوگ اور زیادہ بھڑکتے چلے گئے اور ان کے جذبات اور زیادہ بھڑکتے چلے گئے، تو پھر خلیفہ سوم نے ایک دوسرا قاصد بھیجا امام کے پاس کہ جا کر امیر المومنین کو علی بن ابی طالب کو بلا کے واپس لاؤ۔ امیر المومنین السلام پھر واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد پھر مسئلے کو امام نے سلجھانا چاہا، یہاں تک کہ امام نے کھانا بھیجا، گھر میں پانی بھیجا، امام حسن امام حسین السلام کو بھیجا۔ اس لیے نہیں بھیجا کہ امام چاہتے ہیں کہ کسی ایک آدمی کی اس طرح سے مدد کریں، بلکہ اصلی مقصد امام کا یہ تھا کہ امت مسلمہ میں خلیفہ قتل کرنے کی عادت نہ ہو جائے، کیونکہ اگر خلیفہ قتل کرنے کی عادت ہو جائے گی تو اس سے اسلامی حکومت کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ توجہ کریں، میں نے پہلے دن شاید ایک جملہ کہا تھا کہ امام نے خلافت کے دور میں کسی بھی منصب کو قبول نہیں کیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ اس لیے قبول نہیں کیا اگر امام کسی بھی منصب کو قبول کر لیتے تو گویا ان کی تائید ہو جاتی، ان کی خلافت کی تائید ہو جاتی۔ اور امام کے سامنے پیش کیا گیا، جنگ قادسیہ بڑی جنگ ہوئی ایران سے، اس میں سپہ سالاری امام کے سامنے پیش کی گئی، حج کی سرپرستی امام کے سامنے پیش کی گئی، حاجیوں کے آپ سرپرست ہو جائیں، بعض چیزیں اور بھی پیش کی گئی، لیکن امام نے کسی بھی عہدے کو قبول نہیں کیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ اس لیے کہ اگر امام کسی بھی عہدے کو قبول کر لیتے ہیں تو گویا آپ اپنے حق سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آپ ان کے حق کو تسلیم کر رہے ہیں۔ لیکن امام نے اپنے کسی بھی ساتھی کو ان کی مدد کرنے سے منع بھی نہیں کیا۔ یہ نزاکت ہے۔ یہ نزاکتیں ممکن ابھی نہیں سمجھ پائیں لوگ، اس پہ بہت توجہ سے سنیں، کبھی ایسا نہ ہو کہ بعد میں جو لوگ نہیں سنتے اور ان تک بات پہنچتی ہے کسی کی زبان سے تو ممکن ہے کہ آدھی بات پہنچے اور لوگ نہیں سمجھیں، اور نہ سمجھنے کی بنیاد پر ممکن ان کو مشکل پیدا ہو جائے۔ امام نے 3 خلافتوں کے زمانے میں کسی بھی منصب کو ذرا بھر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے بھی قبول نہیں کیا، کیونکہ منصب قبول کرنا یعنی ان کی تائید کرنا تھی۔ لیکن امام نے اپنے ساتھیوں کو کسی کو منع نہیں کیا کسی حق سے، کسی منصب سے، حتیٰ امام کے قریبی ترین ساتھی جناب سلمان فارسی تھے، امام نے ان کو بھی منع نہیں کیا، اور سلمان فارسی خلیفہ دوم کے زمانے میں باقاعدہ طور پر مدائن علاقے کے گورنر بن کے گئے، گورنر تھے، اور دوسرے لوگ بھی گورنر بن گئے۔ امام کے دوسرے ساتھی لوگ تھے جو میدان جنگ میں بھی جاتے تھے، لڑنے کے لیے جاتے تھے، حذیفہ یمانی، مالک اشتر، اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے جو جنگ میں جاتے تھے۔ حتیٰ بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے، وہ روایتیں کس حد تک صحیح ہیں اس روایت کے لیے ممکن ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید صحیح نہ ہو، یہاں تک بھی ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام بھی خلافت سوم کے زمانے میں جنگ کرتے ہوئے افریقہ تک گئے تھے، لیکن پھر بعد میں واپس چلے آئے تھے۔ خوب امام نے کسی بھی عہدے کو قبول نہیں کیا، لیکن اپنے ساتھیوں کو منع نہیں کیا کہ اس سسٹم سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے آپ کو دور نہیں رکھوایا امام نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو اس میں شریک کریں، لیکن امام یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کو نقصان پہنچ جائے۔ بہت توجہ کریں، کیونکہ
خلافت جس کے بھی ہاتھ میں ہو، اگر یہ خلافت ختم ہو جاتی ہے تو خلافت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خطرہ ہے کہ اسلام ختم ہو جائے۔ اسلام کو امام کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے امام جو بھی کوشش ہوتی تھی، جو بھی مشورہ ہوتا تھا وہ امام انجام دیتے تھے۔ خلیفہ دوم نے آ کر مشورہ مانگا کہ جنگ ایران کے ساتھ جو بڑی جنگ ہوئی، اس جنگ میں جاؤں یا نہیں جاؤں؟ بہت سارے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں، ایک دو واقعات نہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں کے درمیان نے خلیفہ دوم نے مشورہ مانگا کہ اتنی بڑی جنگ ہے، میں بھی جنگ میں شرکت کرنے کے لیے جاؤں یا نہیں جاؤں؟ لوگوں نے کہا ہاں جائیں تو بہت اچھا ہے، آپ جائیں گے تو لوگ اور بڑھ بڑھ کے حملہ کریں گے اور لڑائی کریں گے اور جیت جائیں گے۔ جب امام کی باری آئی تو امام نے کہا کہ نہیں، بہتر ہے کہ آپ نہیں جائیں۔ اب یہاں پر ذاکروں کے نقطے نہیں سنیں، خود امام کی بات سنیں۔ جو مطلب امام بیان کر رہے ہیں وہ زیادہ اہم ہے بجائے یہ کہ جو ہم بیان کریں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام یہ فرماتے ہیں کہ آپ جنگ میں نہیں جائیں۔ کیوں جنگ میں نہیں جائیں؟ اس لیے جنگ میں نہیں جائیں، اگر جنگ میں چلے گئے، خود حاکم اگر جنگ میں چلا گیا تو دشمن یہ دیکھے گا کہ حاکم خود میدان جنگ میں آ گیا ہے، لہذا اگر حاکم کو مار دیا گیا تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ لہذا دشمن کے حوصلے بڑھ جائیں گے، دشمن بڑھ بڑھ کے حملہ کرنا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اب جب حاکم بھی یہاں پر آ گیا ہے تو اس کو یہاں پر ختم کریں، پورا اسلام ہی ختم ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر دشمن زیادہ طاقت سے حملہ کرے گا، زیادہ بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ دشمن یہ سوچے گا کہ حاکم جب یہاں پر آ گیا ہے، یہاں پر ختم ہو جائے گا، تو وہ یہ سوچے گا اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ میدان جنگ میں نہیں جائیں گے تو ایک تو دشمن بڑھ بڑھ کے حملہ نہیں کرے گا، دوسرے دشمن اگر جیت بھی گیا، اگر دشمن کو فتح بھی حاصل ہوئی، چونکہ عام طور سے مسلمانوں کا لشکر بہت کم ہوتا تھا، مثلا مسلمان کا 5000 کا لشکر 30,000 کے مقابلے میں جنگ کر رہا ہوتا تھا، یہی جنگ ایران کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی۔ تو اگر دشمن جیت بھی جاتا ہے، کبھی کبھی جیت بھی جاتے تھے، تو اگر دشمن جیت بھی جائے گا تو وہ سیدھا حملہ کرتے ہوئے مدینے کی طرف نہیں آئے، کیونکہ ڈرے گا کہ ممکن ابھی وہاں سے اور لشکر آ رہا ہو، ممکن وہاں سے اور طاقت آ رہی ہو۔ لیکن اگر دشمن وہاں میدان جنگ میں حاکم آ گیا اور وہاں جیت گیا تو سیدھے حملہ کرتا ہوا مدینے تک پہنچ جائے گا، سینٹر تک پہنچ جائے گا۔ یہ امام نے وجہ بتائی۔ جو امام وجہ بتائیں وہ زیادہ اہمیت رکھنے والی وجہ ہے بجائے یہ کہ ذاکر جو وجہ بتائے۔ کوئی امام نے اگر یہ مشورہ دیا، بالکل خالصانہ مشورہ، کیونکہ امام جب کسی کو مشورہ دیں گے تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ یہ ہمارا ان کا مقابلہ ہے تو چلو ہم کوئی ایسا مشورہ دیں، نہیں، یہ امانت داری کے خلاف ہے۔ امام امین ہوا کرتا ہے، امام امانت دار ہوا کرتا ہے۔ لہذا خلیفہ سوم کا جب زمانہ آیا اور لوگوں نے آ کر گھیرا، خلیفہ سوم نے ایک مرتبہ واپس بھیج دیا، پھر دوبارہ بلایا جب زیادہ بڑی بات، پھر جب امام آئے اور پھر امام نے لوگوں کو سمجھانا چاہا، پھر لوگوں نے امیر المومنین کے نعرے بلند کرنا شروع کیا۔ چونکہ امیر المومنین کو دیکھتے تھے تو وہ جانتے تھے کہ جس غلطی کو ہم نے 25 سال پہلے کیا تھا، 25 سال پہلے جو بیعت امام طلب کر رہے تھے، امام اپنی طرف بلا رہے تھے، لوگ امام کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، امام کے سلام کا جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن 25 سالوں میں لوگ سمجھ گئے کہ وہ ٹریک جو چینج ہوا تھا، وہ پٹری جو بدلی تھی، آج ہمیں یہاں تک لے کے پہنچی ہے، اور اس کا راہ حل فقط امیر المومنین کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ لہذا جیسے ہی وہ امیر المومنین کو دیکھتے تھے، امیر المومنین آتے تھے ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن جیسے ہی ان کی نگاہ امیر المومنین پہ پڑتی تھی وہ امیر المومنین کے نعرے لگانا شروع کر دیتے تھے۔ اور یہ خبر، یہ نعرے جب گھر کے اندر پہنچتے تھے خلیفہ سوم کے تو وہ اور پریشان ہو جاتے تھے، پریشان ہو کے کہتے تھے کہ پھر واپس چلے جائیے، پھر امام کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ واپس چلے جائیے۔ نہج البلاغہ میں اب شاید 204 نمبر خطبہ ہے، اگر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہم دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے، دوسری جگہ میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ امام نے جملہ فرمایا کہ میری، ابن عباس سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ ابن عباس خلیفہ عثمان نے میری عجیب حالت بتا دی ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں آ جاؤ، پھر کہتے ہیں چلے جاؤ، پھر کہتے ہیں آ جاؤ، پھر کہتے ہیں پھر چلے جاؤ، یہ کیا حالت بنا دی ہے؟ واقعی امیر المومنین کا حق نہیں تھا، لیکن امیر المومنین کر رہے تھے۔ پھر کہا کہ پھر آپ چلے جائیے، اور پھر آخر میں جملہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی زیادہ مدد کی عثمان کی کہ میں ڈرنے لگا ہوں کہیں میں گنہگار نہ ہو جاؤں۔ یہ جملہ آخری جملہ، اس کا چھوٹا سا خطبہ ہے، نہج البلاغہ کا چھوٹا سا خطبہ ہے۔ یہ کیوں امام کر رہے تھے؟
کیوں مدد کر رہے تھے؟ اس لیے مدد کر رہے تھے تاکہ امت مسلمہ کو خلیفہ قتل کرنے کی عادت نہ ہو جائے، کیونکہ اگر خلیفہ قتل کرنے کی عادت ہو گئی تو یہ ہر ایک کو قتل کرتے چلے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں اسلامی حکومت ہی ختم ہو جائے گی، پھر نہ لا الہ الا اللہ رہ جائے گا، نہ محمد رسول اللہ رہ جائے گا۔ ہاں انحراف ہوگا، بعد میں اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے، انحراف کو بعد میں بتایا جا سکتا ہے، لیکن اگر نام ہی ختم ہو گیا تو پھر کیا رہ جائے گا؟ جیسا کہ ہوتا ہے مثلا عثمانی حکومت بہت بڑی حکومت تھی جو تقریباً 40-50 ملکوں پر حکومت تھی، ابھی پچھلے سال ہی، یعنی پچھلے سال نہیں 100 سال پہلے یہ حکومت ختم ہوئی ہے، انگریزوں نے آ کر اس حکومت کو توڑا جس کا مرکز ترکیہ تھا، ترکی کو جانتے ہیں آپ لوگ تاریخ میں، عثمان ایمپرر، اتنی بڑی حکومت تھی، لیکن اتنی بڑی حکومت کے ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ روزانہ خلیفہ تبدیل کیا جاتا تھا، روزانہ خلیفہ کبھی کوئی قتل کر دیتا تھا، کبھی مار دیا جاتا تھا، کبھی ختم کر دیا جاتا تھا۔ اتنی بڑی حکومت آ کر چھوٹے تھوڑے سے انگریزوں نے توڑ کے بکھیر دیا اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ عثمانی حکومت کے انڈر میں تقریباً 1/3 افریقہ آتا تھا، پورے عرب کنٹریز آتے تھے، ترکی تھا، دوسرے ممالک تھے، ادھر آذربائیجان، یہ سارے ممالک تھے، سب عثمانی حکومت کے انڈر میں تھے۔ لیکن اتنی بڑی حکومت کو کمزور کرنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کورٹ میں لوگوں کا پاور بہت زیادہ ہو گیا تھا دربار میں، اور وہ جب چاہتے تھے ایک سازش کر کے حکومت کو تبدیل کر دیتے تھے، حاکم کو مار دیتے تھے۔ حاکم اگر بار بار تبدیل ہو رہا ہو اور حاکم کو مار دیا جا رہا ہو تو اتنی بڑی حکومت ہوتے ہوئے بھی وہ ختم ہو جانے کے لائق ہوتی ہے۔ لہذا امام کو یہ پسند نہیں تھا کہ خلیفہ کشی کی عادت ہو جائے لوگوں کو، کیونکہ خلیفہ دوم کو بھی قتل ہی کیا گیا تھا، خلیفہ سوم کے قتل کرنے کے لیے لوگوں نے گھیر رکھا تھا، بعد میں حتیٰ امیر المومنین کا بھی قتل کیا گیا، یعنی شہید کر دیا گیا امیر المومنین کو، اور امام کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ لہذا امام سے جہاں تک ممکن تھا امام نے مدد کی۔ یہاں تک جملہ موجود ہے نہج البلاغہ میں، میں یہ بات نہج البلاغہ کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ شاید اسی لیے نہیں پڑھی جاتی کہ وہ نارمل حالت جو تھی، صحیح حالت، وہ بات جو اہل سنت کہتے ہیں وہ بھی غلط باتیں ہیں۔ وہ آگے کہتے ہیں گویا امام تائید کرتے تھے، امام مدد کرتے تھے، امام پر ساتھی تھے، امام ایسے تو نہیں۔ امام نے اسلام کی مدد کے لیے لوگوں کی مدد ضرور کی ہے، لیکن مقصد تھا اسلام کی مدد کرنا اور دین کی حفاظت کرنا، لیکن امام نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا یہ بتانے کے لیے قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ امام نے ان کی تائید کر دی ہے۔ کوئی بھی عہدہ امام نے قبول نہیں کیا، لیکن اسلام کی حفاظت کے لیے امام مسلسل مدد کرتے رہے، اور یہ سارے مسائل امام نے خود بیان کیے ہیں، خود بیان کیا۔ نہج البلاغہ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں بار بار نہج البلاغہ کا نام لے رہا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہیں کچھ دن بعد لوگ آگے یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ نہج البلاغہ بھی معتبر نہیں ہے۔ واقعاً ڈر لگتا ہے، چونکہ جب لوگ غلط راستے پر نکل جاتے ہیں تو ان کو پھر کسی بھی حق کی پرواہ نہیں رہ جاتی۔ نہج البلاغہ پہ بھی ممکن ہے اعتراض کرنا شروع کر دیں، ممکن امیر المومنین کے کلام پر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ یہ بات شروع بھی ہو چکی ہے، اس خطرے کو محسوس کریے کہ ممکن یہ باتیں آپ کے درمیان بھی آئیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ نہج البلاغہ کے سب سے بڑا اعتبار یہ ہے کہ وہ روایتیں تو اپنی جگہ پہ ہی ہیں کہ نہج البلاغہ میں جتنے بھی خطبے آئے ہیں سید رضی نے 4 ہجری میں خطبہ جمع کیا، لیکن پہلی مرتبہ نہیں، سید رضی سے پہلے بہت ساری کتابوں میں یہ سارے خطبے آ چکے ہیں، حتیٰ اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں یہ سارے خطبے آ چکے ہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل نہج البلاغہ کے اعتبار کی کہ ان کا انداز، امیر المومنین کے کلام کا انداز سب ایک جیسا ہے، اس جیسا کلام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ حتیٰ جاہز جیسا عالم اہل سنت، بہت ہی بڑا عالم اور بہت ہی بڑا ادیب ہے، اس کا کہنا ہے کہ میں اتنا بڑا ادیب یعنی لٹریری آدمی، میں اتنا بڑا ادیب اس لیے کہ میں نے نہج البلاغہ کے 70 خطبے یاد کر رکھے ہیں۔ تو ضرور ہے آپ نے، تو امیر المومنین نے آ کر یہ تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ اب امیر المومنین کو جہاد کرنا ہے، اب تھوڑا سا وقت کم رہ گیا ہے لیکن میں یہ بات تھوڑی سی مکمل کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ یہ اتنا بڑا انحراف، جو تھوڑا سا انحراف شروع میں لگ رہا تھا، جب امیر المومنین کا دور آتا ہے، خلیفہ سوم کو قتل کر دیا گیا، وہی لوگ واپس پلٹے اور انہوں نے خلیفہ سوم کو قتل کر دیا۔ اب امام کا دور آتا ہے، امام کا جب دور آتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اب امام کو ساری چیزیں واپس پلٹانی۔ 25 سال میں اصل اسلام میں
اور موجودہ اسلام میں جو فاصلہ پیدا ہو گیا ہے وہاں سب کو امام کو واپس پلٹانا ہے. امام کو صرف جنگ صفین و نہروان و جمل نہیں کرنی، بلکہ امام کو دوسرے بھی بڑے جہاد کرنے. اور وہ جہاد کیا تھا؟ وہ رسول اللہ کے دین کو اپنے محور میں لا کر واپس پلٹانا. اور یہ کام عزیزو تلوار چلانے سے کہیں زیادہ مشکل تھا، یہ کام زخم کھانے سے بھی کہیں زیادہ مشکل تھا، یہ کام بہت سخت تھا. اور واقعاً اب ٹائم نہیں رہ گیا، 1 گھنٹہ بھی گزر گیا ہے، اور یہ باتیں تھوڑا لمبی باتیں ہیں، تھوڑا بڑی باتیں ہیں، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج مصائب بھی تھوڑا پڑھنا، چند جملے کہ امام جب آئے ہیں اپنی حکومت میں تو امام کا وہ مجاہدانہ انداز کیا تھا؟ آیا فقط امام نے تلواریں چلائی ہیں؟ امام نے آ کر اسلام کو صحیح شکل میں پلٹانے میں کتنا بڑا جہاد انجام دیا. امام کے مقابلے میں کون کون لوگ آئے؟ امام کے مقابلے میں فقط معاویہ جیسے لوگ نہیں تھے، معاویہ جیسے لوگ تلوار لے کے سامنے آئے تھے، نہیں، بہت سارے لوگ تھے کہ جو امام کی اس حکومت کو قبول کرنا ان کے لیے مشکل تھا، چونکہ امام کی حکومت کا انداز رسول اللہ کا انداز تھا. امام کے ہر عمل کا تمام انداز بالکل رسول اللہ کا انداز تھا. اب وہ انداز کیا تھا وہ معذرت کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. چونکہ بہرحال اگر ماہ رمضان نہ ہوتا تو میں تھوڑی گفتگو آگے بڑھا دیتا اور 15-20 منٹ میں یہ بات کو پیش کرتا، لیکن بہرحال سحری کا وقت ہوتا ہے، اٹھنا ہوتا ہے حضرات کو. خوب یہ وہ جہاد تھا جس جہاد میں امیر المومنین نے مسلسل، یعنی 25 سالہ دور خلافت کے اگر اٹھا کر دیکھ لیں تو امام نے وہاں بھی مسلسل جہاد کیا ہے. بہت ساری جگہوں پر امام نے سنبھالا ہے. اگر امام کی ذات نہ ہوتی تو نہیں معلوم کتنا بڑا انحراف اور پہلے آ چکا ہوتا، اور پھر جو بہت چھوٹے چھوٹے انحراف آئے تو جو بعد میں بڑھتے بڑھتے بہت بڑے انحراف ہو گئے. اور بقول علامہ مودودی عالم اہل السنت کی خلافت، ایک تو امامت کو خلافت میں بدل دیا گیا، پھر خلافت کو بھی یعنی خلافت الہی کو خلافت مسلمین میں بدل دیا گیا، پھر خلافت کو بھی آ کر ملوکیت اور حکومت میں بدل دیا گیا. خلافت جب تک تھی تب تک اس کا خیال تھا، یعنی جب تک خلیفہ اول کا دور تھا، خلیفہ دوم کا دور تھا، کوئی دربار نہیں بنایا گیا، کوئی دربار نہیں سجایا گیا. جو کچھ کام ہوتا تھا مسجد میں کام ہوتا تھا، جو فیصلے ہوتے سب مسجد میں ہوتے تھے. اب یہ ذاکر لوگ آگے کبھی پڑھ دیتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ دربار میں گئی، نہیں، دربار میں نہیں گئی. سب دربار اس زمانے میں کوئی تھا ہی نہیں، کسی میں اتنی جرات نہیں تھی کہ رسول اللہ کے فوراً بعد آ کر دربار بنانا شروع کر دے. جو رسول اللہ ایسی حکومت اور ایسی حکومت کا انداز دے کر گئے تھے کہ کوئی دربار نہیں بنا سکتا تھا، دربار بنانے کی کسی میں جرات نہیں تھی. ہاں، خلیفہ دوم کے زمانے میں خلیفہ دوم نے خود کوئی دربار نہیں بنایا، لیکن خلیفہ دوم کے زمانے میں معاویہ نے شام میں ایک سبز دربار بنا رکھا تھا، گرین دربار. اور جب خلیفہ دوم شام گئے دورہ کرنے کے لیے اور اتنے بڑے محل کو دیکھا اور معاویہ نے آ کر سلام کیا تو انہوں نے منہ موڑ لیا، اس کے سلام کا جواب نہیں دیا کہ تو نے اتنا بڑا دربار کیوں بنایا ہے. لیکن معاویہ نے اپنی چال چلی، کہا کہ یہ دربار میں نے اس لیے بنایا ہے کہ ہمارے قریب ادھر روم کی طاقت ہے، ادھر اٹلی ہے، ادھر روم کی لشکر ہے، اور ان کے اوپر ہیبت ڈالنے کے لیے ہم نے یہ دربار بنایا ہے. اور اس سے وہ متاثر ہو گئے، جبکہ متاثر نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اسلام میں درباروں کے ذریعے سے ہیبت نہیں ڈالی جاتی، بلکہ اسلام میں ایمان اور توحید کے ذریعے سے ہیبت ڈالی جاتی ہے. تو جو ہے آپ نے اسلام کی اگر ہیبت تھی دوسروں پر تو کس لیے ہیبت تھی؟ ایمان کی ہیبت تھی اور توحید کی ہیبت تھی، نہ کہ درباروں کی ہیبت تھی. یہ معاویہ نے عذر پیش کیا، خلیفہ دوم نے یہ عذر قبول بھی کر لیا، لیکن خلیفہ دوم نے خود بھی کوئی دربار نہیں بنایا، خلیفہ سوم نے بھی کوئی دربار نہیں بنایا. دربار کا کوئی دور نہیں تھا اس زمانے میں. ہاں، اس کے بعد جب حکومت پوری معاویہ کے پاس آ گئی تو دھیرے دھیرے دربار بننا شروع ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ ایک ایسی حکومت کا انداز قائم کر کے گئے تھے کہ اس کو کوئی اتنی جلدی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا تھا، کیونکہ بڑی تبدیلی اگر لائی جاتی ہے تو وہ تبدیلی کامیاب نہیں ہو پاتی. جب بھی تبدیلی لائی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ تبدیلی لائی جاتی ہے. عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس مطلب پہ بہت توجہ کریں، اس کو تاکید کرنا چاہتا ہوں. تبدیلی جب لائی جاتی ہے تو عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، ہمیں کدھر لے جایا جا رہا ہے. ہاں، سب ٹھیک باتیں ہو رہی ہیں، نارمل باتیں ہو رہی ہیں، اچھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ تبدیلی ممکن ہے کچھ سالوں جانے کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی میں ہو جائے، بدل جائے.
فرقے میں تبدیل ہو جائے، نیا فرقہ بن جائے، نیا گروہ بن جائے۔ میں نے عرض کیا کہ خود ابھی شیعت میں 3-4 فرقے کے امکانات بہت زیادہ نظر آنے لگے ہیں، لہذا ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس امت کو محفوظ رکھے۔ ابھی شیعہ بہت بڑی طاقت بن کے پوری دنیا میں ابھرا ہوا ہے۔ شیعت کو پوری تاریخ میں 1400 سالوں میں کبھی بھی اتنی بڑی طاقت نہیں ملی تھی، شیعہ کبھی اتنا بڑا پاور نہیں شیعہ کو ملا تھا۔ ابھی شیعہ پوری دنیا میں بہت بڑی طاقت بن کے ابھرا ہوا ہے، حتیٰ یہ غیر لوگ کہتے ہیں کہ ابھی دنیا میں اگر طاقت ہے تو صرف 2 طاقت ہے، ایک باطل طاقت ہے جس میں یورپ، امریکہ سب شریک ہیں، ایک دوسری طاقت ہے جو شیعت کی طاقت ہے اور حق کی طاقت ہے۔ سپر پاور کہتے ہیں دوسرے لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ، کیوں؟ اس لیے کہ واقعاً ایمان میں اتنی بڑی طاقت ہے موجود۔ تو چونکہ شیعت کی طاقت ابھی ابھر کر اور شیعہ دنیا کو آئیڈیالوجی دے رہی ہے، صحیح شیعت کی آئیڈیالوجی، وہ آئیڈیالوجی جو امام حسین علیہ السلام نے دی، جو ائمہ علیہ السلام نے دی، اور پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے اس آئیڈیالوجی سے، لہذا ابھی شیعت کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے جو سب سے بڑی سازش ہے وہ یہ ہے کہ اس کو حصے حصے میں تقسیم کر دیا جائے، اس کو توڑ دیا جائے۔ لہذا وہ ساری چیزیں جو پہلے 200 سال پہلے ختم، مثلا اخباریت کی بات 200 سال پہلے ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، باقاعدہ طور پر زندہ کیا جا رہا ہے۔ اخباریت کو دوبارہ کیوں زندہ کیا؟ تاکہ شیعت کے ایک گروہ کو جدا کر دیا جائے، کیونکہ نادان لوگ تو آسانی سے جدا ہو جاتے ہیں، چونکہ اخباریت میں وہی لوگ جاتے ہیں جو نادان لوگ ہوتے ہیں، تو نادان تو بہت ہیں ہمارے ہاں، تو نادانوں کو جدا کیا جائے۔ ملنگیت، نصیریت تقریباً ختم ہو رہی تھی، حتیٰ سیریا میں جو لوگ ملنگ تھے اور جو نصیری تھے وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہے تھے، وہ شیعت کی طرف آ رہے تھے، لیکن ابھی دوبارہ نصیریت اور ملنگیت کو طاقت دے کر ان کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ ایک دوسرا گروہ بن جائے، اور یہ تقریباً ایک فرقے کی شکل میں بن چکا ہے۔ پاکستان میں ہمارے بعض علاقوں میں ایک الگ فرقہ بن چکا ہے باقاعدہ طور پر، اور کچھ گروہ اور بھی ہیں آپ کے سامنے کہ یہ بھی اتنا نمایاں نہیں ہوئے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اس بات کا خطرہ ہے کہ ایک الگ فرقے کی شکل اختیار کرتے ہوئے چلے جائیں، لوگوں سے رابطہ توڑ بیٹھے، لوگوں سے اپنے آپ کو جدا کر لیں، امت سے جدا کر لیں۔ وہ دین کی صحیح شکل جس نے آ کر شیعت کو اتنا مقام عطا کیا ہے اور اتنی عظمت عطا کی ہے، ان کی کھل کر اندر اندر ان سے نفرت رکھنا، اندر اندر بغض رکھنا، ان کا کوئی تذکرہ نہ کرنا، ممکن ہے مخالفت نہیں کر رہے ہوں، لیکن اگر کوئی بڑا واقعہ پیش آئے، اگر ان کی مخالفت نہ کی جائے، ان کا نام نہ لیا جائے، یہ خود سب سے بڑی مخالفت ہوتی ہے، یعنی ان کو نیگلیکٹ کیا جائے۔ مثلا ایران کا انقلاب ایک اتنا بڑا انقلاب آیا جس نے آ کر وہ صحیح چہرہ اسلام کا پیش کیا دنیا کے سامنے، اب اس کا اگر کوئی ذکر نہ کریں، یا ذکر نہ کرنا خود جو ہے مخالفت کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ مخالفت کرنے سے زیادہ نقصان دہ کیا ہے کہ انسان ایک بڑے واقعے کا ذکر کرنا چھوڑ دے، نام ہی نہیں لے، اور اندر اس کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے۔ خوب یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، بہت محسوس ہو رہی ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ عام لوگ بیچارے مومنین ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ دین کے نام پہ جا رہے ہیں، اسلام سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ممکن ہے اوپر ایسے لوگ موجود ہوں جو کسی سازش کا شکار ہوں، اور اصل کام جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ شیعہ کی بڑی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کمزور کر دیا جائے۔ تو جو فرمایا آپ نے تشیع کی طاقت کو کمزور کرنا، لبیک یا مہدی، تو اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں تشیع کو بچانے کے لیے، اور دین کی صحیح شکل کو بچانے کے لیے سب سے پہلی قربانی کس نے دی ہے؟ خود رسول اللہ کی بیٹی نے آ کر قربانی دی ہے۔ رسول اللہ کی بیٹی نے اپنے بچے کی قربانی دی ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں جس کو بہت ہی آسانی سے گزر جایا ہے کہ جو لوگ جو کر رہے ہیں کرنے تو، ہم سے کیا لینا دینا ہے، ہم اپنا مذہب دیکھیں، اپنا دین دیکھیں۔ نہیں، اس کے لیے قربانی دی گئی ہے، اس کے لیے کربلا بنی ہے، اس کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے قربانی دی ہے، تو اتنی آسانی سے اسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا، اتنی آسانی سے انسان کو خاموش بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ اگر انسان خاموش بیٹھ گیا جناب زہرا کے سامنے اس کو جواب دینا پڑے گا۔ جناب زہرا نے اسلام کی صحیح شکل کو بچانے کے لیے بی بی خود گھر سے باہر نکلیں، ایک ایک کے دروازے پہ گئیں، بی بی کو معلوم تھا کہ یہ جو عمل انجام دے رہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جناب زہرا کو معلوم تھا کہ یہ جو میں عمل انجام دے رہی ہوں اس کے نتیجے میں میری پسلیاں ٹوٹیں گی، اس کے نتیجے میں مجھے زخم کھانا پڑے گا، اس کے نتیجے میں مجھے اپنے بچے کی شہادت دینی پڑے گی، اس کے نتیجے میں مجھے اپنی قربانی دینی پڑے گی، اس کے نتیجے میں مجھے اپنی جان دینی پڑے گی۔ جناب زہرا کو اپنی جان دینے کا اتنا افسوس نہیں تھا، اپنی جان دینے کا غم نہیں تھا، لیکن ہاں اتنا غم ضرور تھا کہ اس کے نتیجے میں مجھے علی کو تنہا چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ علی کی تنہائی جناب زہرا کے لیے بھی بہت دردناک تھی۔ عزیزوں، امیر المومنین کو تنہا چھوڑنا
امیر المومنین کی تنہائی یہ جناب زہرا کے لیے بھی دردناک تھی. یہ جناب زہرا جانتی تھیں کہ اس وقت امیر المومنین کا کوئی ساتھی نہیں ہے. اگر امیر المومنین کا کوئی سہارا ہے تو وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے. لیکن جس راہ میں جناب زہرا نے قدم اٹھایا ہے، جس اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے جناب زہرا نے قدم اٹھایا ہے، بی بی اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار ہیں کہ بچے کی بھی قربانی دے دیں گے، خود کو بھی قربان کر دیں گے، حتیٰ امیر المومنین کو تنہا کرنے کے لیے بھی جناب زہرا تیار. اور امیر المومنین کا غم، سب سے بڑا غم یہی تھا عزیزو، کہ جو کچھ باہر دیکھتے تھے، جو کچھ باہر سنتے تھے، جو کچھ امیر المومنین کو نظر آتا تھا، جو کچھ درد ہوتا تھا، لیکن جو زہرا جیسی حامی کو دیکھتے تھے تو جناب امیر المومنین کا درد کم پڑ جاتا تھا. جناب زہرا جیسی حمایت کرنے والی بیوی کو جب دیکھتے تھے تو امیر المومنین کو ڈھارس ملتی تھی، کوئی ایک ایسی حمایت کرنا والا میرا موجود. لہذا جب بیوی اس دنیا سے اٹھ گئی تو امیر المومنین کا جملہ یہ تھا: اما حزنی فسرمد واما لیلی فمسحد. اب بیوی، اب زہرا کے بعد میرا حزن دائمی حزن ہو گیا. سرمد یعنی سرمدی حزن ہے. اب علی کا غم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، 2-4 دن بعد، 10 دن بعد، 2-4 مہینے بعد، 2-4 سال بعد بھول جائیں گے جیسے لوگ بھول جاتے ہیں، دوسری شادی کر لیں گے. نہیں عزیزو، امیر المومنین خود فرما رہے: اما حزنی فسرمد. زہرا کی جدائی کے بعد میرا غم سرمدی غم ہے، ابدی غم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غم ہے، زندگی بھر کے لیے غم ہے، قیامت تک کے لیے میرا غم ہے. وَأَمَّا لَيْلِي فَمُسَحَّد. اب میری راتیں ہمیشہ بیداری کی راتیں ہیں. کیوں بیداری کی راتیں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. وہ ذمہ داریاں جو جناب زہرا نے اپنے سر پہ لے لی تھیں، اور امیر المومنین اس عمل کو انجام نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اگر امیر المومنین اس عمل کو انجام دیتے تو لوگ تلوار لیے ہوئے کھڑے تھے، تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے. امیر المومنین کی جان کو خطرہ تھا. کچھ کام امیر المومنین نہیں کر سکتے تھے، لیکن جناب زہرا وہ کام کر سکتی تھی. جناب زہرا وہ خطبے دے سکتی تھی. جناب زہرا نے وہ حمایت کی. جناب زہرا نے وہ خطبہ دیا. تو جناب زہرا کی شہادت کے بعد امیر المومنین بالکل تنہا ہو گئے. امیر المومنین کی تنہائی کو سلام ہو. امیر المومنین کی تنہائی عزیزو حسین ابن علی کی اس تنہائی سے ملتی جلتی ہے کہ جو تنہائی حسین ابن علی کو تھوڑی دیر کے لیے نصیب ہوئی تھی. میدان کربلا میں حسین ابن علی تنہا نہیں تھے. 72 ساتھی، ایسے 72 ساتھی تھے کہ وہ 72 ساتھی حسین ابن علی کے لیے بہت زیادہ تھے. لیکن جب 72 ساتھی حسین ابن علی کے شہید ہو گئے تو تھوڑی دیر کے لیے حسین ابن علی بالکل تنہا ہو گئے تھے. یہ تنہائی بھی بہت دردناک تھی. یہ تنہائی اتنی دردناک تھی کہ امام کو سلام کیا گیا یہ کہہ کر: السلام علیک ایھا الوتر الموتور. سلام ہو تم پر اے امام تنہا، اے تنہا امام. یہ تنہائی امام حسین السلام کی تنہائی بہت دردناک تھی، کیونکہ حبیب نہیں تھے، کیونکہ زہیر نہیں تھے، کیونکہ عباس نہیں تھے، کیونکہ علی اکبر نہیں تھے، کیونکہ قاسم نہیں تھے، کیونکہ بچے نہیں تھے. حسین ابن علی میدان کربلا میں بالکل تنہا ہو گئے تھے. لیکن اسی طرح کی تنہائی امیر المومنین کی تھی جو 25 سالہ تنہائی تھی. نہیں، میں نہیں بتا سکتا کہ وہ تنہائی امیر المومنین کی کیسی تنہائی تھی. امیر المومنین خود ہی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یہ میری تنہائی ایسی تھی کہ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں کیا کروں. فتفقت ارتعی ان اصول بین بیدین جزائن اور اصبر علی تخیت عمیائن. میں نہیں سمجھ پا رہا تھا میں کیا کروں. میں اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا اس تاریکی پر صبر کر لوں. فصبرت وفی عین قضا وفی حلق شجا ارا تراسی نہبا. بس میں نے صبر کیا. میں نے دیکھا کہ اس وقت مناسب یہ ہے کہ صبر کیا جائے، لہٰذا میں نے صبر کیا. میں نے اس حالت میں صبر کیا کہ گویا میرے گلے میں ہڈی اٹکی ہوئی ہے، میرے آنکھ میں تنکا پڑا ہوا ہے. یہ ایک دن کے لیے نہیں تھا، یہ چند لمحے کے لیے نہیں تھا، یہ 24 سالوں کے لیے امیر المومنین کی تنہائی تھی عزیزوں. یہ درد امیر المومنین کا 24 سالہ درد تھا. اللہ اکبر. امیر المومنین نے یہ غم اٹھا لیے، اور یہ غم اٹھانے کے بعد جب امیر المومنین اس دنیا سے گزرے موجود تھے
جوان بیٹے تھے، امام بیٹے تھے، امام حسن موجود تھے جن کی عمر اس وقت تقریباً 36-37 سال کی تھی، امام حسین موجود تھے، محمد حنفیہ موجود تھے، جوان بیٹے موجود تھے، اصحاب موجود تھے، امام اس دنیا سے گزر گئے۔ لیکن ہاں، جب میدان کربلا میں حسین ابن علی تنہا ہوئے اور تنہائی کے بعد جب شمر خنجر لے کے آگے بڑھا تو اب کوئی نہیں ہے جو امام کی نصرت کو آئے، کوئی نہیں ہے جو امام کی میت اٹھانے کے لیے آئے، فقط ایک بہن ہے جو خیمے سے نکل کے حسرت سے دیکھ رہی ہے۔ میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا عزیزو، فقط ایک جملہ، فقط ایک بہن ہے جو خیمے سے نکلی ہوئی ہے، اے میرے بھیا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، اب میرا عباس نہیں رہا، اب میرا علی اکبر نہیں رہا، اب حبیب و محمد و قاسم نہیں رہے، زینب نکلی ہے اپنے بھائی کی حفاظت کی، لیکن زینب اب کیا کر سکتی ہے؟ فقط زینب نے ایک فریاد بلند کی، اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی رسول اللہ کا مسلمان نہیں ہے؟ لیکن 30,000 کے لشکر میں کسی نے جواب نہیں دیا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو زینب نے عمر سعد کو مخاطب کیا، اے عمر سعد، تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ جناب زینب کی فریاد بلند ہوتی رہی، ادھر سے حسین ابن علی نے اپنی قوت کو جمع کیا اور سر کو بلند کیا اور آواز دیا، اے میری بہن خیمے میں واپس چلی جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ شاید حسین ابن علی نے یہ جملہ اس لیے کہا تھا کہ جب شمر کا خنجر چلے تو زینب کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ اور تھوڑی دیر بعد جب میدان کربلا میں تبدیلی نظر آئی، شام کی طرف سے لشکر شام اور لشکر کوفہ کی طرف سے شور و غل بلند ہوا، بی بی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، چاروں طرف سے شور و غل کی آوازیں تھی۔ حسین ابن علی کے سر کو کاٹا جا چکا تھا، نوکے نیزہ پہ بلند کرنے کی تیاری تھی، اور ادھر ظالم گھوڑوں کی نال بندی کر کر امام کی لاش کو پامال کرنا چاہتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ چند دن جو ماہ رمضان کے بچے ہوئے ہیں اس میں ہمیں بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات اور مشکلات کو حل فرما، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔